اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمرہ ادا کرنے کے ارکان: میقات سے احرام باندھنا اور عمرہ کی نیت کرنا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، یہ عمرہ کے ارکان ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بھی رہ گیا تو عمرہ نہ ہوگا۔ عمرہ کے واجبات: صفا مروہ کی سعی کرنا، حلق یا قصر کرانا۔ اگر کوئی واجب رہ گیا تو فدیہ یعنی دم دینا ہوگا، یعنی ایک بکرے کی قربانی کرنی ہوگی، یا 3 روزے حرم کی حدود میں اور 7 روزے واپس آ کر گھر رکھنے ہوں گے۔ احرام: ایک سفید چادر بطور تہبند باندھ لیں اور دوسری چادر اوڑھ لیں، دونوں بازو ڈھکے ہوئے ہوں۔ اس وقت کنگھا کرنا، بدن پر ہلکا سا عطر لگانا سنت ہے۔ عورتیں اپنے کپڑوں میں ہی احرام کی نیت کریں گی۔ نفل نماز: اب سر ڈھک کر 2 رکعت نماز نفل پڑھیں۔ عمرہ کی نیت: مرد ننگے سر، عورتیں سر ڈھک کر عمرہ کی نیت کریں گی کہ اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے عمرہ کرتا ہوں یا کرتی ہوں، آپ اسے میرے لیے آسان بنا دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ تلبیہ: نیت کرتے ہی مرد حضرات ذرا بلند آواز سے اور عورتیں آہستہ آواز سے 3 بار تلبیہ پڑھیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ دوران سفر زیادہ سے زیادہ تلبیہ پڑھیں۔ یہ عمل طواف شروع کرنے تک جاری رہے گا۔ احرام کی پابندیاں: تلبیہ پڑھتے ہی آپ پر احرام کی پابندیاں شروع ہو گئیں، جس میں بال یا ناخن کاٹنا، خوشبو لگانا، شکار کرنا، مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا، سر یا چہرہ ڈھکنا، عورت کے لیے نقاب اور دستانہ وغیرہ پہننا سب منع ہے۔ حرم شریف میں حاضری: وضو کر کے حرم شریف میں جائیں، پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں: اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ خانہ کعبہ پر پہلی نظر: بیت اللہ پر پہلی نظر پڑھتے ہی یہ کہیں: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر خوب دعا مانگیں، کیونکہ یہ دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہے۔ طواف کی تیاری: باوضو ہونا ضروری ہے۔ تلبیہ پڑھنا بند کر دیں، یعنی طواف جس وقت شروع کریں گے تو تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے۔ مرد حضرات استبلاغ کریں، یعنی دایاں بازو چادر سے نکال لیں اور دایاں کندھا ننگا کر لیں۔ طواف کا طریقہ: اب حجر اسود کی سیدھ میں کھڑے ہوں اور خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نیت کریں: اے اللہ، میں آپ کی رضا کے لیے طواف کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول کر لیجئے۔ اور اپنی ہتھیلیوں کو حجر اسود کی طرف کر کے یہ کہیں: بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر ہتھیلیوں کو چوم لیں۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ آپ کا حجر اسود کا بوسہ ہو جائے گا۔ طواف شروع: اب آپ کھڑے کھڑے ہی اس طرف رخ کر لیں کہ خانہ کعبہ آپ کے بائیں طرف ہو جائے اور طواف شروع کر دیں اور اپنی نظروں کو فرش پر رکھیں۔ مرد حضرات پہلے 3 چکر رمل کے ساتھ، یعنی ذرا سینہ تان کر چلیں گے، جو عورتیں رمل نہیں کریں گی۔ طواف کی دعائیں: طواف شروع کرتے ہی تیسرا کلمہ پڑھیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور دوران طواف جو ذکر اذکار یا دعائیں یاد ہو پڑھتے رہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رکن یمانی سے حجر اسود تک یہ دعا مانگنا ثابت ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اس طرح چلتے چلتے آپ دوبارہ حجر اسود پر پہنچیں گے تو 1 چکر پورا ہوگا۔ 3 چکر کے بعد رمل بند کر دیں اور باقی 4 چکر اپنی عام رفتار سے چلیں۔ ہر چکر پر حجر اسود کا استلام کریں، یعنی حجر اسود کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ چوم لیں۔ طواف ختم: 7 چکر پورے ہونے پر پھر 1 مرتبہ حجر اسود کا استلام کر کے طواف ختم کر دیں۔ استبلاغ ختم:
اب استبلا ختم کریں یعنی سیدھا کندھا بھی ڈھک لیں۔ نماز واجب الطواف مقام ابراہیم علیہ السلام پر یا اس کے قریب جہاں آسانی سے جگہ ملے طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف ادا کریں۔ اس کی پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ پڑھیں اور اللہ پاک سے دعا مانگیں۔ آب زمزم قبلہ رخ کھڑے ہو کر بسم اللہ پڑھ کر سیدھے ہاتھ سے زمزم پئیں اور یہ دعا مانگیں: اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ سعی کا طریقہ: اب سعی کے لیے صفا پہاڑی کے اوپر چڑھتے ہوئے یہ آیت پڑھیں: ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ پھر صفا پر قبلہ رخ ہو کر 3 بار اللہ اکبر کہیں اور یہ دعا پڑھیں: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ سعی کی نیت: اب سعی کی نیت کریں: اے اللہ میں سعی کے 7 چکروں کی نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں، آپ اس کو میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ پھر اللہ کی حمد و ثنا کے بعد ہاتھ اٹھا کر خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے خوب دعا مانگیں۔ مروہ کی طرف روانگی: صفا سے اتر کر مروہ کی طرف چلیں۔ سبز ستونوں یعنی لائٹوں کے درمیان مرد حضرات دوڑ کر چلیں، عورتیں اپنی عام رفتار سے چلیں۔ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے وقت 4تھے کلمے کا خوب ذکر کریں۔ مروہ پہنچ کر یہاں قبلہ رخ ہو کر اسی طرح دعا مانگیں جیسے صفا پر کی تھی۔ یہ سعی کا 1 چکر ہو گیا۔ اس طرح 7 چکر کرنے ہیں اور ہر چکر میں جب صفا پر جائیں یا مروہ پر پہنچیں تو اس طرح ہاتھ اٹھا کر قبلہ رخ ہو کر دعا مانگیں۔ 7واں چکر مروہ پر ختم ہوگا، سعی پوری ہو گئی، قبلہ رخ ہو کر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں۔ حلق یا قصر: عمرہ کا آخری کام، مرد پورے سر کے بال مڈوائیں یا کٹوائیں۔ سر مڈواتے وقت احتیاط کریں کہ خوشبودار صابن یا شیمپو وغیرہ نہ لگے۔ عورتیں اپنے بالوں کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے پھر ہر حصے میں سے 1 انگلی کے پورے برابر کاٹ لیں، بال غیر محرم سے نہ کٹوائیں۔ الحمدللہ اب آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا اور احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو گئیں۔